अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर हमला हुआ है और इस बार कौन मुलविस निकला है, नया इंकशाफ सामने आया है, हैरान कुन तफसीलात सामने आ रही हैं। ये चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा। इसके ऊपर रद्दमल भी दिया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, सदर ममलिकत ने। इसके साथ साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान से जाने के बाद तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से राबते क्यों किए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तकरीबन 50 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और ऐसा कुछ तो मंजरनामा तब्दील हुआ है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा मॉस्को जाने से पहले दोबारा पाकिस्तान आने की जो खबरें हैं ईरान का सरकारी मीडिया दे रहा है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 26 अप्रैल 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तेज़ी के साथ पाकिस्तान का मीडिया और दीगर इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कवर कर रहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जो कातिलाना हमला हुआ है, इसकी तफसीलात हमारे सामने क्या आ रही हैं। पाकिस्तान की मीडिया की वेबसाइट मेरे सामने है, दुनिया न्यूज़ की। ये कहते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस हमले के बाद कहा कि व्हाइट हाउस में फायरिंग मुझे ईरान के खिलाफ जंग लड़ने और जीतने से नहीं रोक सकेगी, अगरचे मेरे ख्याल में इस फायरिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक डिस्क्लेमर ईरान के अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दिया गया। मजीद क्या कहते हैं, ट्रंप ने कहा कि ऐसी चीज़ें मुझे ईरान जंग को जीतने से नहीं रोक सकती। मुझे नहीं मालूम कि इसका ईरान से जंग से ताल्लुक है या नहीं, और जो कुछ मैं जानता हूं उसकी बुनियाद पर मुझे ऐसा नहीं लगता, यानी कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान इसके अंदर मुलविस है। व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल नायब सदर की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़ा पेश आया। एक एहलकार को गोलियां लगी हैं जबकि हमलावर पकड़ा गया है। मुलजिम इंतहाई बीमार इंसान है। हम नहीं चाहते कि इस तरह के वाक़यात पेश आएँ। ये शख्स कौन है, इसकी भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं और ऐनी शाहिदीन के बयानात भी सामने आ चुके हैं कि किस तरह से ये इस जगह के ऊपर गया। वो तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले अमेरिका के सदर क्या कह रहे हैं वो बयान उनका मैं पढ़कर आपके सामने रख रहा हूँ। अमेरिकी सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए कहा कि ये पागल लोग हैं और इनसे निपटने की ज़रूरत है। मुश्तबा शख्स के पास बहुत से हथियार थे। सीक्रेट सर्विस ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। ट्रंप ने कहा कि यह इंतहाई हैरत अंगेज लम्हा था। ट्रक गिरने की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ। मिलानिया ने फ़ौरन कहा कि बुरी आवाज़ है। मिलानिया शदीद सदमे में है। अमेरिकी सदर ने कहा कि इस शख्स ने 50 गज दूर से हमले की कोशिश की है। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से वो महफूज रहा। मेरे ख्याल में शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो होगी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो है ये हमारे सामने आ गया। अब एनी शाहिदीन क्या कह रहे हैं कि ये शख्स इस जगह के ऊपर कहाँ गया। अब ये पाकिस्तान का मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अगेन दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट मेरे सामने है। व्हाइट हाउस इशाइये के दौरान फायरिंग के वाक़े में नया मोड़ आ चुका है। चश्मदीद गवाह के मुताबिक हमलावर ने बालरूम के करीब कमरे में हथियार छुपाए थे। रजाकार खातून ने बताया कि मुलजिम टेरिस लेवल के दाखिली रास्ते के करीब एक कम निगरानी वाले एरिया में दाखिल होता है। मुलजिम ने उस कमरे में हथियार को जोड़ा। जिस जगह मुलजिम मौजूद था वो एक आर्जी कमरा था। एनी शाहिद ने बताया कि कमरे में बार कार्ड्स और दीगर सामान रखा गया था। इस वक्त कमरे के अतराफ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मुलजिम ने किसी बैग या किसी और चीज़ से हथियार के पुर्जे निकाले। और हेलन मैब्स नामी खातून ने बताया कि मुलजिम के पास कोई रवायती बंदूक नहीं थी बल्कि एक लंबा हथियार था। मुलजिम ने कमरे में ही हथियार के पुर्जे जोड़े। मुलजिम सिक्योरिटी की नज़रों से ओझल होकर हथियार तैयार करता रहा। खातून ने मजीद बताया कि मुलजिम हथियार जोड़ने के बाद अचानक बालरूम की सीढ़ियों की तरफ भागा। मुलजिम ने बालरूम के करीब पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर ने कम अज़ कम गोलियां चलाई और एनी शाहिद ने मजीद बताया कि फायरिंग शुरू होते ही चीख पुकार और भगदड़ मच गई। फायरिंग के बाद सीक्रेट सर्विस और दीगर मुसल्लह एहलकार फौरी तौर पर पहुंचे और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। ये तो एनी शाहिदीन के बयानात हैं जो मैंने आपके सामने पढ़ कर रखा है। अब मीडिया जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है और अभी तक इस शख्स से मुताल्लिक़ क्या तफसीलात आई हैं कि ये कौन था और ये इसने क्यों हमला किया है, इसकी तफसीलात क्या हमारे सामने आई हैं। तो बेसिकली हमलावर की जो शनाख्त है ये 31 साला कोल टॉमस एलन के नाम से हुई है, जो कैलिफोर्निया का ही रिहायशी है, यानी अमेरिका ही का रहने, अमेरिका की स्टेट का। मुलजिम कैल्टिक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से टीचर है, उस्ताद है ये। और मुलजिम को दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था, यानी इसको एक अच्छे टीचर का अवार्ड भी मिला था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने सीक्रेट सर्विस एजेंट पर फायरिंग की मगर बुलेट प्रूफ जैकेट ने जान बचा ली। हमलावर कोल टॉमस एलन शॉर्ट गन, पिस्तौल और मुतादिद चाकुओं से लेस था। बताया गया कि मुलजिम ने रात 8:30 बजे सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमले की कोशिश भी की थी। हमले के वक्त सदर ट्रंप बाथरूम में थे और उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया था। अब ये एनी जो शाहिद है
یہ ایک ٹیچر تھا، امریکی میڈیا اس کی یہ رپورٹ اور اس کی جو تفصیلات ہے وہ سامنے رکھ رہا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس نے حملہ کیوں آخر کیا ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، اس کی وجوہات ظاہر ہے جب عدالتی کارروائی ہوگی اور اس کے بیانات قلم بند ہوں گے تو اس میں مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان پر حملہ جو ہوا ہے اس کا ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسی بیان کے نیچے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ پھر ایران کو مورد الزام بھی بعض اوقات وہ ٹھہراتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور انہی کے بیان کے مطابق کہ انہوں نے اپنی فورسز کو کہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر آپ ایران کو نقشے سے ہی مٹا دیں۔ اس قسم کے جو بیانات ہیں یہ بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آن دا ریکارڈ ہیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو یہ وہ پاکستان کے صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جو حملہ ہوا ہے اس پر انہوں نے اظہار افسوس کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس عشائیے کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے تشویشناک واقعے پر گہرے صدمے کا اظہار کرتا ہوں۔ اسی طرح صدر مملکت کی طرف سے بھی گہرے صدمے کا اظہار کیا گیا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی طرف سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ تو معاملہ ہو گیا جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آ جائیے اس خبر کے اوپر، ایران کے جو وزیر خارجہ پاکستان میں آئے اور ان کی گفت و شنید ہوئی، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 2 گھنٹے تک ان کی طویل ملاقات ہوئی، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی محمد عاصم علی کے ساتھ بتایا یہ گیا کہ رات کے 12 بجے تک ہوئی اور الل صبح تک یہ جو ملاقات ہے یہ جاری رہی، اور کافی طویل جو چیزیں ہیں وہ ہوتی رہی۔ اور ہم نے کل والے ولاگ میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ بیسیکلی ایران کے وزیر خارجہ نے یہ جو وزٹ کیا ہے یہ اس وزٹ کا جواب تھا جو کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے تہران کے اندر 3 روزہ کیا تھا، اور اس کا ایک مفصل جواب ایران کی قیادت لے کر آئی تھی۔ اب امریکی جو ٹیم ہے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر انہوں نے بھی آنا تھا، لیکن امریکہ ایران کی طرف سے تو واضح انکار کر دیا گیا تھا کہ بھئی ہم نے تو ملاقات نہیں کرنی ہے امریکیوں کے ساتھ، ہم آپ کو پیغام دے دیتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کو آپ آگے پہنچا دیں۔ اور جب وہ ایرانیوں نے بیٹھنا ہی نہیں تھا امریکہ کے ساتھ، تو اس لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر یہ کہہ دیا کہ 18 گھنٹے کا طویل سفر بھی کر کے ہماری ٹیم جائے گی تو وقت اور محنت دونوں ضائع ہوں گی، تو میں نے اپنی ٹیم کا جو وزٹ ہے اس کو کینسل کر دیا۔ ظاہر ہے کینسل ہونا تھا کیونکہ ایرانی تو بیٹھ نہیں رہے تھے، ایرانیوں نے کہا کہ ہم نہیں ملاقات کریں گے امریکی وفد کے ساتھ۔ تو بہرحال پاکستان کی طرف سے جو پیغام ہے ایرانیوں سے لے کر یہ پہنچایا گیا امریکہ کو، اور اس کے اندر اب کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ کچھ بریک تھرو ہوا ہے، اور بریک تھرو ہوا ہے تو عمان سے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ماسکو میں جانا تھا، لیکن وہ اب دوبارہ پاکستان میں آئیں گے۔ آج رات کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ آج رات تک کسی بھی وقت پاکستان میں پہنچ سکتے ہیں، یا پھر پیر کے دن یعنی کہ صبح الل صبح جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن زیادہ قوی امکان ہے کہ وہ آج ہی رات تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور جب ایران کے وزیر خارجہ گئے واپس یعنی کہ عمان میں گئے تو اس کے فوری بعد وزیر اعظم پاکستان اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان تقریباً 50 منٹ جو ہے وہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے ایکسپریس نیوز انہوں نے بھی اس ٹیلی فون گفتگو کا جو حال ہے وہ بتایا ہے کہ جو خطے کی صورتحال ہے مذاکرات کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پاکستان سے جانے کے بعد ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ٹیلی فونک رابطے کیے، اور انہیں ہونے والی تمام تر پیش رفت سے آگاہ بھی کیا۔ تو پورا خطہ اس کے اندر انوالو ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بریک تھرو ہوا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ دوبارہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کسی حد تک تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ ایران کا جو میڈیا ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی بحریہ کے ہیلی کاپٹر نے کارروائی کرتے ہوئے بحری جہاز کو روکا ہے۔ تجارتی بحری جہاز کو روک کر ایران واپس جانے کا حکم دیا گیا ہے، اور بحری جہاز اس وقت امریکی نگرانی میں ایران واپس جا رہا ہے۔ جاری بیان میں کہا گیا کہ ایران بحری جہاز تجارت کی آڑ میں غیر قانونی ایرانی مصنوعات منتقلی میں ملوث ہے۔ MV7 گزشتہ روز 19 بلیک لسٹ کیے گئے جہازوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحری جہاز اربوں ڈالر کی ایرانی توانائی، تیل اور گیس منتقل کرنے میں ملوث ہے۔ امریکی خزانہ ڈپارٹمنٹ نے ایرانی توانائی کی ترسیل اور جہازوں پر پابندیاں لگائی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، بڑی دلچسپ قسم کی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب ہوں تو سمجھ میں آتا ہے دونوں دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہوں تو کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان نے
متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ ان کے جو تجزیہ کار، ریاست کے قریب سمجھنے والے جو تجزیہ کار ہیں، وہ پاکستان کے خلاف اتنی نفرت انگیز گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ امجد طاہا، جن کا میں بار بار ذکر بھی کرتا رہتا ہوں اپنے ویلاگ میں، اور یہ متحدہ عرب امارات کی ریاست کے ان کے حکمرانوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں، سرکاری تجزیہ کار آپ یہ کہہ سکتے ہیں انہیں. یہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی ہے، پوسٹ کیا. یہ کہتے ہیں کہ دی ورلڈ نیڈز انڈیا ناٹ پاکستان for talks between the Islamic regime in Iran and the United States. India knows how to deal the radical Islamist regime and jihadist extremism. Pakistan has failed 3 times and the world is paying the price. Move the talks to India strong, capable and neutral. یعنی انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے امجد طاہا نے انڈیا کے ساتھ کہ بھئی دنیا کو اس وقت انڈیا کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں انڈیا کی طرف موڑیں، کیونکہ انڈیا بہتر طریقے سے ڈیل کرنا جانتا ہے اس صورتحال. جو انڈیا جس کی اپنی اپوزیشن جو خود بھارت کے سیاستدان ہیں راہل گاندھی صاحب، وہ خود مودی سرکار کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے سفارتی سطح کے اوپر انڈیا کو تنہا کر دیا ہے، لیکن متحدہ عرب امارات کے سرکاری تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ طاقتور ہے اور سفارتی سطح کے اوپر مضبوط ہے. باہر اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے آخر ایسا کون سا نقصان متحدہ عرب امارات کو پہنچا دیا ہے جس کے بعد اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ آ رہے ہیں. تو یہ تمام تر چیزوں کی اپڈیٹس ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب میں